کہ جب جب ان جیالوں نے ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا یا میں نے ان کے سامنے مقدمہ رکھا، انہوں نے ہمیشہ لبیک کہا اور کہا کہ آپ کام کیجئے، جو سپورٹ آپ کو چاہیے وہ سپورٹ آپ کو میسر کی جائے گی. اور آپ کو فرق واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ 1.3 ارب روپے یعنی کہ 1 ارب 30 کروڑ روپے لاگت سے شارع نور جہاں کو اس کی اثر نو تعمیر ہم کرنے جا رہے ہیں، جس میں صرف سڑک کی لیپا پوتی نہیں ہوگی. پہلے سیوریج کو ٹھیک کیا جائے گا، ڈرینیج کو ٹھیک کیا جائے گا، واٹر لائنز کو ٹھیک کیا جائے گا، اور اس کے بعد اثر نو 4.5 کلومیٹر کی سڑک کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ ایک طرف اورنگی ٹاؤن کی عوام، ڈسٹرکٹ ویسٹ کی عوام کو ریلیف دے گی، پہاڑ گنج کی کٹی پہاڑی کی عوام کو مدد دے گی، اور دوسری طرف یہ پورا نارتھ ناظم آباد کا جو ایریا آل دا وے نیو کراچی، نارتھ کراچی تک جاتا ہے، شادمان تک جاتا ہے، ان کو ریلیف پرووائڈ کرے گی. میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں سے مسرور احسن صاحب الیکٹ نہیں ہوئے، دل محمد صاحب، سردار صاحب، شہزاد مجید صاحب الیکٹ نہیں ہوئے، میں الیکٹ نہیں ہوا ہوں. یہاں سے بلہ الیکٹ ہوا تھا، لیکن کام انہوں نے نہیں کیا. کام کیا تو ان جیالوں نے کیا، ان کارکنان نے کیا، جنہوں نے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ 1 ارب 30 کروڑ روپے کا بہترین پروجیکٹ اس علاقے کی عوام کو سندھ حکومت کی جانب سے دیا، اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے ایک بڑی زبردست خوبصورت ریلیف ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دی جا رہی ہے. اسی طریقے سے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز راشد مناز روڈ سے جو گلبرگ کی طرف سڑک جاتی تھی، بڑی امپورٹنٹ آرٹری ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی، تباہلی کا شکار تھی. اس کے اوپر بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے. 60 کروڑ کی لاگت سے وہ کام کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ٹارگٹ یہی ہے اسی سال میں اس کام کو مکمل کریں گے. پچھلے دنوں بیکا موڑ کی سڑک تھی، اس کو ڈی ایم سی سینٹر بنانے جا رہی ہے، تقریباً کوئی 16 کروڑ روپے لاگت سے وہ سڑک بن رہی ہے، وہ نالا بن رہا ہے. یہ سارے وہ کام جن کے وعدے کسی اور نے کیے تھے، نعرے کسی اور نے لگائے تھے، ان وعدوں کو اگر وفا کوئی کر رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، ہمارے کارکنان کر رہے ہیں. اور یہ تبدیلی واضح طور پر آپ کو کراچی شہر میں اب نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے جو وعدہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ماس ٹرانزٹ کے حوالے سے کیا تھا، اورنج لائن کی بسیں الحمدللہ آ چکی ہیں، اس کے انفراسٹرکچر کو فائنل ٹچز دیے جا رہے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ اگلے مہینے کسی روز دن طے کر کے اس کا فارمل افتتاح کر دیا جائے گا، تاکہ یہ بھی ریلیف ڈسٹرکٹ سینٹرل کی، ڈسٹرکٹ ویسٹ کی عوام کو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دی جائے. کچرا جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک بڑا دیرینہ مسئلہ تھا، اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے سالڈ ویسٹ کو انگیج کیا. وہ پروسیس سٹارٹ ہوا، اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ سینٹرل کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. پہلے فیز میں جو ناظم آباد کا ایریا تھا اس کو ہم نے اٹھایا ہے، وہاں پر اب سالڈ ویسٹ میں آپریٹ چاروں زونز کو انشاءاللہ سالڈ ویسٹ کا عملہ فعال ہو جائے گا، اور کچرے کا نظام کو سسٹینیبل انداز سے ہم اٹھا پائیں گے. یہ سارے وہ کام ہیں جس کے نعرے کسی اور نے لگائے تھے، وعدے کسی اور نے کیے تھے، لیکن اگر وفا کوئی کرنے جا رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جس طرح مسرور بھائی نے بتایا، ڈسٹرکٹ سینٹر میں صرف پچھلے 4 ماہ میں بلدیہ عظمیٰ کراچی نے، ڈی ایم سی نے مل کر کام کیا. 28 نئے پارک ان کو رینوویٹ کر کے، ٹھیک کر کے لوگوں کے حوالے کیا. اور اچھی چیز کیا کی کہ ماضی میں جب کام ہو جاتا تھا تو کوئی قبضہ کر لیتا تھا، کوئی اپنا جھنڈا لگاتا تھا، کوئی اپنا دفتر بنا لیتا تھا. ہم نے کہا نہیں، ہر علاقے کا جو پارک ہوگا وہ نیبرہڈ پارک ہوگا، اور اس علاقے کی اپنی باغبان کمیٹی ہوگی، نیبرہڈ کمیٹی ہوگی، جو کہ اس کو لک آفٹر کرے گی. یعنی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہ حکومت یعنی کہ سرکاری ادارے اور پرائیویٹ لوگ جو وہاں رہتے ہیں، بستے ہیں،
وہ مل کر اس کو لک آفٹر کر پائیں گے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے مینٹین کیا جا سکے, اس کو لک آفٹر کیا جا سکے. اور اسی طریقے سے کراچی بھر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پارکس تھے, پبلک اسپیسز کے اوپر ہم نے بھرپور طریقے سے کام کیا. کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت چاہے ضلع ساؤتھ کے اندر ہمارا مشہور زمانہ ککری گراؤنڈ ہو جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو کی یہاں سے زرداری صاحب کی شادی ہوئی تھی, اس کو اثر نو ہم تعمیر کر رہے ہیں. لانڈی میں آپ جائیں تو شیرپاؤ کالونی کا جو سٹار گراؤنڈ ہے اس کی اثر نو تعمیر کی جا رہی ہے. اگر آپ ملیر کے سلیم بلوچ والے حلقے میں جائیں, وہاں پر 4 نئے فٹ بال گراؤنڈ, 2 نئے کرکٹ گراؤنڈ اور تقریباً کوئی 10 کلومیٹر نئی حیدری میں وہاں پر نئی سڑکوں کا جال بنایا جا رہا ہے. 2 نئے فٹ بال گراؤنڈ, کرکٹ گراؤنڈ بنائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف دی جا سکے. اور اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اسی سال 31 دسمبر سے پہلے ان کاموں کو مکمل کریں تاکہ لوگ فرق جو ہے وہ واضح طور پر دیکھ سکیں. سڑکوں کے حوالے سے چاہے ساحل سمندر کا آپ رخ کریں جو کہ ایک زمانے میں اثاثہ ہے شہر کا, اس صوبے کا, اس ملک کا سمندر. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. ایک زمانے میں سڑک تباہ تھی, آپ جائیں میں جاؤں ہمیں دقت ہوتی تھی وہاں جانے میں. ٹھیکیدار کوئی اور تھے, دعوے دار کوئی اور تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ شیوا اٹھایا کہ نہیں, گلبئی کی سڑک کو ٹھیک کریں گے. ہم نے ٹھیک کر کے دکھایا. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلبئی کی کس طریقے سے اثر نو تعمیر کی گئی. آپ جائیے موری پور روڈ پہ تباہ تھی, اس کی اثر نو تعمیر کی گئی, کھول دی گئی ہے ٹریفک کے لیے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. سینڈ سپٹ روڈ جو منوڑا کی طرف جاتی ہے بنا دی, پبلک کے لیے کھول دی گئی ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور اب جو 2 ٹکڑے رہ گئے تھے سمندر کے, ایک وہ جو کہ مچھلی چوک سے کینپ جاتا ہے, اس کے اوپر اس وقت بلدیہ عظمیٰ کراچی کام کر رہی ہے اور تقریباً کوئی 85 کروڑ لاگت سے اس منصوبے کو مکمل کیا جا رہا ہے. اور آخری میں جو ایک ہاکس بے روڈ بیچ میں بنتی ہے جو کہ وائی جنکشن کو مچھلی چوک سے ملاتی ہے, اس کو بھی انشاءاللہ وزیر اعلیٰ سندھ نے احکامات جاری کر دیے کہ اسی سال اس کو مکمل کر کے تمام ساحلی پٹی کو آپ کو ٹھیک کر دیا جائے گا. سائڈ کے صنعتی ایریا کے اندر 17 نئی سڑکوں کو تعمیر کیا جا رہا ہے. کچھ سڑکیں تعمیر ہو گئی ہیں, کچھ کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے. دعوے کسی اور نے کیے تھے لیکن خدمت اگر کی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کی. لیاری میں آپ آئیے, چاکی والا روڈ ہو, ٹینری روڈ ہو, مرزا اعظم خان روڈ ہو, شیر شاہ روڈ ہو, گنجان آباد علاقے ہیں, آبادیاں ہیں. شیر شاہ روڈ لیاری کو بلوچستان ہب سے ملاتی ہے, اس کو یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے جا رہی ہے. سول ہاسپٹل کے پاس آپ جائیں, ٹراما سینٹر کے پاس آپ جائیں, سڑک کا برا حال تھا, اس کی اثر نو تعمیر ہو رہی ہے اور انشاءاللہ کام بالکل آخری سٹیجز پہ, آئندہ چند ماہ میں اس کا فارملی افتتاح کر دیا جائے گا. جناح اسپتال کا آپ رخ کریں, NICVD کا آپ رخ کریں, ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹ وہاں پر جاتے ہیں, اس سڑک کی بھی اثر نو تعمیر کی جا رہی ہے. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جائیں, جوہر چورنگی, عمران خان الیکٹ ہوا تھا وہاں سے, وہ ایک اور پھر ڈھکن چور وہاں سے الیکٹ ہوا. کچھ نہیں کیا انہوں نے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں, عہدیدار ہیں, جنہوں نے وہاں کی عوام کا مقدمہ لڑا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہم جوہر چورنگی پہ ایک فلائی اوور اور ایک انڈر پاس بنانے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کے ہو چکی, اور انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ چند روز میں ٹینڈر میں لے جائیں گے اور اس کے اوپر بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا. اور یہاں جہاں میں موجود ہوں پیچھے پہاڑی ہے, یہاں کے لوگوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی حکومت سے, انتظامیہ سے, کہ پیچھے دامنے کو کی طرز پر ایک پارک بنایا جائے پہاڑی پہ. آج میں آپ کو اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس سال کے بجٹ میں میں یہ مقدمہ لے کے جاؤں گا حکومت کے پاس, اور انشاءاللہ بجٹ اس اسکیم کو شامل کرانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا. انڈر پاس بنانے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کے ہو چکی, اور انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ چند روز میں ٹینڈر میں لے جائیں گے اور اس کے اوپر بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا. اور یہاں جہاں میں موجود ہوں پیچھے پہاڑی ہے, یہاں کے لوگوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی حکومت سے, انتظامیہ سے, کہ پیچھے دامنے کو کی طرز پر ایک پارک بنایا جائے پہاڑی پہ. آج میں آپ کو اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس سال کے بجٹ میں میں یہ مقدمہ
लेके जाऊंगा हुकूमत के पास, और इंशाअल्लाह बजट के अंदर इस स्कीम को शामिल कराने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा, ताकि इस पहाड़ी के ऊपर भी सब्जा हो सके और लोगों को एक बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर रिलीफ दी जा सके। ये वो तब्दीली है जिसका नारा इमरान खान ने लगाया था, ये वो तब्दीली है जिसके वादे पीटीआई ने किए थे, लेकिन ये वो तब्दीली है जिसको हकीकी जामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो दरदारी पहुंचा रहे हैं। हमारा वजीर आला, हमारा वजीर बल्दियात बना रहे हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक जियाला, एक एक ओहदेदार इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से पूरा करें। इंशाल्लाह इसी तरीके से बेहतरी का सफर जारी रहेगा। मुझे अभी दिल मोहम्मद साहब ने बताया, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की शान थी, बड़े बड़े लोग हुकूमत में रहे, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कोई नहीं दे पाया। मुझ पर जो लोग सिलेक्टेड होने का इल्जाम लगाते हैं, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कि तुम लोग वो काम नहीं कर पाए। मैंने काबीना से उस बिल को मंजूर कराया और इंशाल्लाह बजट के बाद उसको असेंबली से मंजूर करा के केएमडीसी को कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का दर्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत देगी। लोगों को नजर आ रहा है कि वोट कौन लेता है, वोट लेने के दावे कौन करता है और काम कौन करता है। मैं समझता हूँ कराची वाले अब फैसला करेंगे कि हमें काम चाहिए और सिर्फ काम चाहिए। बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। ये करके मैं सब सही तरह से इसको प्लान किया गया है। दूसरा ये कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में क्या पीपल्स पार्टी अपना प्लेयर को आप हल नहीं करेंगे तो सड़क को नुकसान पहुंचेगा, और इसलिए मैंने आपको बताया कि सड़क की तामीर नहीं की जा रही, लेपापोती नहीं की जा रही इसकी। उस सड़क की कंस्ट्रक्शन से पहले काम किया जा रहा है ड्रेनेज के ऊपर, काम किया जा रहा है सेवरेज के ऊपर, काम किया जा रहा है तमाम नालों के ऊपर। और सिर्फ ये सड़क नहीं, सड़क के साथ जो 3 कनेक्टिंग नाले हैं उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है, ताकि इस सड़क की डेवलपमेंट को यकीनी बनाया जा सके, इसको मेक श्योर किया जा सके। सही तरह से इसको प्लान किया गया है। दूसरा ये कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में क्या पीपल्स पार्टी अपना प्लेयर को आप हल नहीं करेंगे तो सड़क को नुकसान पहुंचेगा, और इसलिए मैंने आपको बताया कि सड़क की तामीर नहीं की जा रही, लेपापोती नहीं की जा रही इसकी। उस सड़क की कंस्ट्रक्शन से पहले काम किया जा रहा है ड्रेनेज के ऊपर, काम किया जा रहा है सेवरेज के ऊपर, काम किया जा रहा है तमाम नालों के ऊपर। और सिर्फ ये सड़क नहीं, सड़क के साथ जो 3 कनेक्टिंग नाले हैं उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है, ताकि इस सड़क की डेवलपमेंट को यकीनी बनाया जा सके, इसको मेक श्योर किया जा सके। जहाँ तक आपने बल्दिया उज़्मा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर की बात की, मैं समझता हूँ इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, इसका फैसला कराची वाले करेंगे, और कराची वालों को ये फैसला काम देखकर करना चाहिए, देखना चाहिए कि किसने वादे किए और किसने वादों को वफा किया। हम ये समझते हैं हमने काम किया है, भरपूर तरीके से काम करें, और इसी तरीके से अगर मौका मिला तो जो तरक्की का बेहतरी का सफर है ये शहर कराची में जारी सारी ये करके मैं आ रहा हूँ। ये बताएं कि जो तकनीक में इख्तिलाफ है उन्होंने आज सरकार को बाकी 3 दिन की, उसके बाद आपका बोरिया बिस्तर खत्म हो जाएगा। इस 3 दिनों के बाद आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि कराची में तो रहने के आपको इतना बड़ा तूफान आ रहा है जिसमें बाकी शायद आप रहे या ना रहे। अच्छा, लोगों ने माशाल्लाह इनकलाब ऐसा इनकलाबी इनकलाब है कि अफसोस होता है कि इनकलाब करने वाला हेलीकॉप्टर में आ रहा है, यानी कि इनकलाब के दावेदार माशाल्लाह हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं, सरकारी हेलीकॉप्टर में इनकलाब के लिए आ रहे हैं। और भाई मैं उससे पूछना चाहूंगा इमरान खान से कि 3.5 साल तुम्हारे पास एब्सोल्यूट पावर थी, एब्सोल्यूट पावर, तुमने क्या किया? क्या तुम लोगों को रिलीफ दे पाए? क्या लोगों के मसाइल हल कर पाए? लोगों का काम कर पाए? तुम नहीं काम कर पाए। जब तुमने काम नहीं किया
تمہارے لوگ تم سے نالا ہوئے, تمہارے سپورٹر تم سے نالا ہوئے. اپوزیشن نے ایک آئینی جمہوری طریقہ کار کے ذریعے آپ کو گھر بھیج دیا. اب آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک انصاف نہیں ہے, وہ تحریک عمران ہے. ریاست پاکستان نہیں ہے, ریاست عمران ہے. تو یار اس طرح ملک کو یرغمال نہیں بنا سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ ہم سے بہتر ہیں؟ 1-1.25 سال بعد واپس الیکشن ہوگا, عوام کے پاس جائیں گے, عوام فیصلہ کر لے گی کہ آیا آپ بہتر تھے یا ہم بہتر ہیں. لیکن اس طریقے سے دارالخلافہ پر دھاوا بول کے, درخت جلا کے, پولیس والوں کی پٹائی کر کے تم کون سے انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہو؟ سکندر میں سمجھتا ہوں ٹکٹ شیئر کر دیا ہے 0308 والے میں نے ہائی کیا. پارٹی نے بھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی عوامی مارچ اسلام آباد کی تھی, لیکن وہ کسی جہاز میں وہاں نہیں پہنچے, کسی ہیلی کاپٹر میں وہاں نہیں پہنچے. وہ ٹرک میں یہاں کراچی سے مزار قائد سے نکلے اپنے کارکنان کے ساتھ, اور اسلام آباد تک وہ ٹرک پر رہے اپنے کارکنان کے ساتھ. یہ ہوتا ہے حقیقی لیڈر, یہ ہوتا ہے عوامی لیڈر. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب تھوڑی سی ٹیوشن وغیرہ لے لیں پیپلز پارٹی سے, تو شاید ان کے حالات بہتر ہو جائیں. ہائی کیا نا محلوں سے وہ آپ نے ہٹوائی تھی, لیکن آہستہ آہستہ بڑے منظم طریقے سے ایک دفعہ جو ہے قبضہ ہو رہا ہے اور گلیاں اور کارائیں جو ہے وہ چھوٹی ہو رہی ہیں. دوسرا جہاں آج آپ سڑکوں کی بات جہانگیر روڈ کیا بات بنا لیجیے یا اور مسئلہ ہے؟ جہانگیر روڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں. جہانگیر روڈ PWD وفاقی ادارہ ہے, اس نے بنائی تھی. بناتے وقت نہ انہوں نے DMC سے پرمیشن لی, نہ KMC سے پرمیشن لی, نہ واٹر بورڈ سے پرمیشن لی, نہ ضلعی انتظامیہ سے پرمیشن لی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لیپا پوتی کر کے چلے گئے, اور نیچے جو ان کا انڈر گراؤنڈ سیوریج کا ڈرینیج کا نظام تھا اس کو تباہ کر کے چلے گئے. اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. میں نے پچھلے دنوں تصاویر بھی شیئر کی تھی کہ KMC, حالانکہ وہ فیڈرل ایریا ہے, KMC نے وہاں پر پائپس موو کر دیے. ہم اس کی ڈرین کی اثر و تعمیر کریں, جیسے ڈرین بن جائے گی اس کے بعد اس کی سڑک کی کارپیٹنگ ہوگی. جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈرین کے مسئلے کو حل کیے بغیر اگر آپ روڈ کارپیٹنگ کریں گے تو نقصان یہی ہوگا کہ پانی پھر باہر نکلے گا, اور پانی باہر نکلے گا تو اس کو جو معذرت بالکل جائز تنقید ہے, بالکل جائز سوال ہے کہ کیوں جہانگیر روڈ نہیں بنے. لیکن میں آپ کو وجوہات بتا دی, اس بیسک وجہ کو حل کرنے کے بعد انشاءاللہ دوں گا. جہاں تک تجاوزات کی بات کی, دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. سرکار انتظامیہ تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتی ہے, پھر تجاوزات بھی کوئی لے کے آتا ہے نا, وہ بھی ہم میں سے کوئی ہے, کوئی شہری ہوگا, کوئی انتظامیہ کو رکن ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت شہری کچھ چیزوں پہ ہمیں اپنی ذمہ داری اب دکھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ کبھی کبھار ہم اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے لارجر پرسپیکٹو میں اپنے معاشرے کا, شہر کا نقصان کرتے تھے. جس کی میں آپ کو مثال دوں, تھیلی استعمال کرتے ہیں, 5-10 منٹ 15 منٹ ہمیں فائدہ ہے, بعد میں تھیلی ہم پھینک دیتے ہیں, وہ نالے میں جاتی ہے, سیوریج میں جاتی ہے, چوک کر دیتے ہیں. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ میرا ہوتا ہے, آپ کا ہوتا ہے, ہمارے گھروں کا ہوتا ہے. جب وہ پانی ہماری گھروں میں آ جاتا ہے, ہم یہ تعمیرات کرتے ہیں, گرل ہمارے جو منشیات سے انوالو لوگ ہیں وہ کاٹ کے لے جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں لوگ ویڈیو بناتے ہیں اس کی کہ یہ دیکھو انتظامیہ سو رہی ہے, کوئی لوہا کاٹ کے لے کے جا رہا ہے. اگر ویڈیو بنانے سے پہلے ہم 15 پہ کال کر کے انتظامیہ کو مطلع کر دیں یا اپنا بھی تھوڑا سا کردار ادا کریں, تو شاید بہتر انداز سے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. سر ایک سوال, سر یہاں سے ایک سوال لے لیں سر, آپ مسلسل 2 ہو گئے سر. یہ فرمائی کا بلدیاتی اداروں کے ملازمین, ریٹائر ملازمین واجبات کے لیے پریشان ہیں. کراچی کے بیٹے ہونے کا آپ نام لیتے ہیں, ان کے واجبات کب تک ادا کر دیں گے؟ یہ فرمائی کا کراچی میں بارش ہونے کو ہے, کتنے برساتی نالے صاف ہو چکے ہیں, کتنے صاف کرنے کی تیاری ہے؟ اطمینان سے بتاتے ہیں سر, بڑی اطمینان سے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اطمینان کا ایشو ہو. آپ نے جو ملازمین کی بات کی, میں سیاسی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, ذاتی اعتبار سے ان کی بات جائز ہے کہ جس شخص نے ادارے کی خدمت کی, سرکار کی خدمت کی, اس کو ریٹائر ہونے کے بعد یہ حق ہے اس کا کہ اس کو پینشن ملے, اس کے واجبات کلیئر ہوں. بدقسمتی کے ساتھ جو بھی انتظامیہ ماضی میں رہی, انہوں نے کبھی بھی اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی. اختیارات کو رونا روتے رہے اور لوگوں کو بھرتی بھی کرتے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ آج تقریباً کوئی 6 ارب روپے کی 6.5 ارب روپے کی لائبلٹی ہے, جس کے پیسے KMC کے پاس نہیں ہے.
میں نے اپنا کردار ادا یہ کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کی، سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک بیل آؤٹ پیکیج دیں ہمارے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے تاکہ ہم ان کی پینشن، گریجوٹی وغیرہ کو کلیئر کر سکیں۔ کابینہ میں معاملہ اٹھایا، کابینہ نے ان پرنسپل اس بات کی منظوری دی اور منظوری دینے کے بعد بلدیاتی اداروں کے ملازمین، ریٹائرڈ ملازمین واجبات کے لیے پریشان ہیں۔ کراچی کے بیٹے ہونے کا آپ نام لیتے ہیں، ان کے واجبات کب تک ادا کر دیں گے؟ یہ فرمائیے گا۔ کراچی میں بارش ہونے کو ہے، کتنے برساتی نالے صاف ہو چکے ہیں، کتنے صاف کرنے کی تیاری ہے؟ اطمینان سے بتاتے سر، بڑی اطمینان سے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اطمینان کا ایشو ہو۔ آپ نے جو ملازمین کی بات کی، میں سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے ان کی بات جائز ہے کہ جس شخص نے ادارے کی خدمت کی، سرکار کی خدمت کی، اس کو ریٹائر ہونے کے بعد یہ حق ہے اس کا کہ اس کو پینشن ملے، اس کے واجبات کلیئر ہوں۔ بدقسمتی کے ساتھ جو بھی انتظامیہ ماضی میں رہی، انہوں نے کبھی بھی اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اختیارات کورونا روتے رہے اور لوگوں کو بھرتی بھی کرتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج تقریباً کوئی 6 ارب روپے کی، 6.5 ارب روپے کی لائبلٹی ہے، جس کے پیسے KMC کے پاس نہیں ہے۔ میں نے اپنا کردار ادا یہ کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کی، سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک بیل آؤٹ پیکیج دیں ہمارے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے تاکہ ہم ان کی پینشن، گریجوٹی وغیرہ کو کلیئر کر سکیں۔ کابینہ میں معاملہ اٹھایا، کابینہ نے ان پرنسپل اس بات کی منظوری دی اور منظوری دینے کے بعد وہ معاملہ جو ہے کیبنٹ کمیٹی آن فائنانس کے پاس چلا گیا۔ آج سے چند ہفتے پہلے اس کمیٹی نے بھی اس کیس کو اپروو کر کے وزیر اعلیٰ سندھ کو اور کابینہ کو بھجوا دیا ہے۔ آئندہ چند روز میں انشاءاللہ اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا۔ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو بیل آؤٹ پیکیج ہم سندھ حکومت سے مانگ رہے ہیں ان ریٹائرڈ ملازمین کے لیے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت یہ بیل آؤٹ پیکیج ہم کو پرووائڈ کرے گی تاکہ لوگوں کے پینشن کو، واجبات کو ہم کلیئر کر سکیں۔ جہاں تک آپ نے نالوں کی بات کی، اگر آپ ماضی میں جائیں تو نالوں کا بہت بڑا مسئلہ اس شہر میں ہوتا تھا۔ پچھلے سال ہم نے تھوڑا سسٹم چینج کیا اور ہم نے ایک سینٹرلائز کمیٹی بنا دی جس میں KMC بھی ہے، سالڈ ویسٹ بھی ہے، انتظامیہ کے اور لوگ ہیں جو کہ نالے کی صفائی کریں گے، اور نالے کی صفائی کا ایک کانسٹنٹ کانٹریکٹ ہوگا 3 مہینے کا، یعنی کہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ پائے کہ میں نے صفائی کر دی تھی، صفائی کے بعد پھر کچرا آ گیا، اس کو 3 مہینے تک اس کو لک آفٹر کرنا ہوگا۔ پچھلے سال اگر آپ دیکھیں تو نالوں کی صفائی پہ خرچہ بھی کم ہوا اور بائی اینڈ لارج کراچی شہر کے اندر اس طرح کی تباہی نہیں ہو پائی تھی۔ کچھ مقامات پہ پرابلم ہوا، جیسے ملیر کے کچھ ایریاز میں پرابلم ہوا۔ آپ کا یہ ناگن چورنگی کا جو مسئلہ تھا بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن پچھلے سال ہم نے کام ایسا کیا کہ مسئلہ اس طریقے سے اسپائرل آؤٹ نہیں ہو پایا۔ آگے شادمان کا نالا ہے، وہاں پرابلم تھی، جو اوپر پہاڑی سے پانی آتا اس کی پرابلم تھی۔ ان تمام کے اوپر کام کا پروسیس اس وقت چل رہا ہے اور انشاءاللہ کل بھی میں نے میٹنگ کی تھی اس حوالے سے، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھایا اور سب کو میں نے یہ کہا کہ یار یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ہمارا شہر ہے، ہماری انتظامیہ ہے، ہمارے لوگ ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کوآرڈینیٹڈ انداز سے نالوں کی صفائی کا پروسیس کیا دینا ہے۔ اچھا، میں یہ 2 کروڑ والی بات کی جاتی ہے، یہ ادھوری بتائی جاتی ہے۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ میئر تو 2 کروڑ سے اوپر کام ہی نہیں کر سکتا، تو شاید بھائی میں نے ابھی مچھلی چوک سے کینپ کی جو سڑک ہے 85 کروڑ کی بن رہی ہے، 28 کروڑ روپے کی دیوار اس زمین کو سیکیور کرنے کے لیے، اس کی سڑک وغیرہ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے، تو 2 کروڑ کی تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ 2 کروڑ کی ریسٹرکشن تب آتی ہے جب میں پیسے کس سے بورو کر رہا ہوں، میں سندھ حکومت سے پیسے مانگ رہا ہوں کہ مجھے ڈسٹرکٹ ADB میں پیسے دیے جائیں، لیکن اگر میرے وسائل ہیں، میرے پاس پیسے موجود ہیں، یا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یا کسی فورن ایجنسی سے، ڈونر ایجنسی سے پیسے لے کر آؤں، یا میں اپنے ریسورسز کو بہتر بناتے ہوئے، اپنے ٹیکس ریجیم کو بہتر بناتے ہوئے اتنے پیسے اکٹھا کر لوں کہ میں 1 ارب روپے کا کام کر سکوں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ماضی کے میئر نے فوکس نہیں کیا کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کام کرے، اس نے فوکس نہیں کیا کہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے ساتھ انگیج کرے، اس نے فوکس نہیں کیا کہ اپنے وسائل کو وہ کیسے بڑھائے۔ تو یہ دقت ہے کہ 2 کروڑ کی جو قدغن ہے یہ صرف ڈسٹرکٹ ADB کے لیے، KMC کے اپنے کاموں کے لیے نہیں ہے۔ تو دوسرا آپ نے سوال کیا بلدیاتی ریفارمز کے حوالے سے، ہمارا جماعت اسلامی سے معاہدہ ہوا، ہمارا متحدہ قومی موومنٹ سے ہوا، ہم ہر سیاسی جماعت سے ہم نے اس حوالے سے انگیج کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے بل کو اسمبلی میں پاس نہیں کرایا، ہم نے اس کو ایک سلیکٹ کمیٹی میں بھیج دیا
उस सिलेक्ट कमेटी में हर सियासी जमात की नुमाइंदगी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इतना अहम इशू है, इसके ऊपर अब लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमको अफाम व तफहीम के साथ, रिकन्सिलिएशन के साथ इस मामले को हल करना चाहिए। उस सिलेक्ट कमेटी ने अब काम शुरू कर दिया है, उसके ऊपर इंगेजमेंट हो रही है और ओपन हो रही है, हर सियासी जमात उसमें मौजूद है। तो इंशाल्लाह 2.5-3 महीने लगते हैं किसी अच्छे कानून को बनने में। उस कानून के ऊपर काम हो रहे हैं और जैसे ही कानून फाइनलाइज हो जाएगा उसको असेंबली में टेबल करके पास करा के इंशाल्लाह मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा, आप एडवर्टाइजमेंट के साथ-साथ डिमांड अफवाह के ऊपर से पेट्रोल की मसवाद की कीमत बढ़ाई है, तो कैसे बढ़ाई है? चल देखिए, आपको सामने खाई नजर आ रही है और वो खाई इसलिए क्योंकि पिछले 3.5 साल में इमरान खान साहब की हुकूमत खाने पीने में लगी हुई थी, कोई तामीर और तरक्की में तो थी नहीं। तो खाई सामने नजर। वफाकी हुकूमत के पास 2 ऑप्शन, या तो गाड़ी को खाई में गिरने दें या उसका थोड़ा सा रास्ता तब्दील करें। रास्ता तब्दील करने में दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, थोड़ी सी तकलीफ आएगी, लेकिन आपकी गाड़ी खाई में नहीं गिरेगी। और मैं अब इस मिसाल को इस तरह दूंगा कि गाड़ी जो है वो पाकिस्तान, इमरान खान साहब की हुकूमत खाने पीने में लगी हुई थी, कोई तामीर और तरक्की में तो थी नहीं, तो खाई सामने नजर आ रही थी आपको। अब वफाकी हुकूमत के पास 2 ऑप्शन, या तो गाड़ी को खाई में गिरने दें या उसका थोड़ा सा रास्ता तब्दील करें। रास्ता तब्दील करने में दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, थोड़ी सी तकलीफ आएगी, लेकिन आपकी गाड़ी खाई में नहीं गिरेगी। और मैं अब इस मिसाल को इस तरह दूंगा कि गाड़ी जो है वो पाकिस्तान है हमारा, और गाड़ी में या बस में जो लोग बैठे हैं वो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है। तो अगर ये फैसले, मुश्किल फैसले नहीं किए जाते तो हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, उस मुआशी बदहाली की तरफ जा रहे थे जो कि आपने श्रीलंका में देख लिया। तो मैं समझता हूँ ये फैसला करना नागुज़ीर था, मुश्किल फैसला था, लेकिन फैसला कर लिया गया है। और कल वज़ीर आज़म ने, वफाकी हुकूमत ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, ताकि जो पेट्रोल पे सब्सिडी दी जा रही थी वो तो अमीर को भी मिल रही थी, सनतकार को भी मिल रही थी, अशराफिया को भी मिल रही थी, गरीब आदमी को भी मिल रही थी। लेकिन गरीब आदमी अपनी बाइक में शायद एक लीटर पेट्रोल डलवाता है, लेकिन जो अमीर आदमी है वो अपनी लैंड क्रूजर में 100 लीटर पेट्रोल डलवाता है। तो आप मिसाल कंपेयर कर सकते हैं कि उस रिलीफ का फायदा तो किसी बड़े आदमी को हो रहा था। तो इस फैसले के जरिए अब हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी की ओर जाएगी कि कैसे गरीब आदमी का भला किया जा सकता है। मैं लोगों से पूछना चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल में तवातुर के साथ तेल हो, बिजली हो, तमाम कीमतें पेट्रोल डीजल की बढ़ाते रहे। जब उनको अंदाजा हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रही है तो वो पेट्रोल की कीमतों को कम करने चले गए। ये शो करता है कि इमरान खान साहब एक सुसाइड बॉम्बर है। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ तबाही करने के लिए आया था। इसका इंटरेस्ट आपसे, मुझसे, हमारी आवाम से, इस रियासत पाकिस्तान से नहीं है। उसका इंटरेस्ट अपनी ज़ात से है, अपनी ज़ात से और किसी और से नहीं है। और ये नज़र आता है कि जब उसको नज़र आ रहा था कि उसकी हुकूमत जा रही है तो उसने पाकिस्तान की परवाह नहीं की, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की परवाह नहीं की, पाकिस्तान की आवाम जो कि इससे इवेंचुअली कितना मुतासिर होगी उसकी परवाह नहीं की। उसने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एक ड्रामा रचाया कि मैं आपको पेट्रोल पे सब्सिडी देता हूँ, जिसका नुकसान आपने देख लिया कि आपको वज़ीर ख़जाने ने बताया कि आपके ख़जाने में पैसे मौजूद नहीं थे और वो सब्सिडी दे रहे थे। तो ये शो करता है कि उनका इंटरेस्ट अपनी ज़ात से था, हमारा इंटरेस्ट रियासत पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से है। और इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट है कि जितने भी मुश्किल हालात हों, आप लोगों की मदद से, आवाम की मदद से इंशाल्लाह अपने प्यारे पाकिस्तान को मुश्किल हालात से हम बाहर निकालेंगे। अच्छा, आपने जैसे तरक्याती काम की बात की, चलें नज़र भी आ रहा है शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात भी करवाना चाह रही है। MQM हल्का बंदियों के हवाले से चलें, इख्तियारात की तो बात होगी, बल्दिया जो हल्का बंदियाँ उसके लिए वोट जा रही है, अभी फिर तकरीबन 1 हफ्ते पहले गई है। अगर ये वोट जाएगी तो इलेक्शन कैसे होंगे, और इलेक्शन नहीं होंगे तो ज़ाहिर सफ़र तो कराची के लोगों को करना है। क्यों नहीं आप बैठ के बात कर रहे थे? आधी जमात है आपकी। हमें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मैं तो आपको बताऊं, सिलेक्ट कमेटी का जो पिछला इजलास था उसके अंदर तमाम अराकीन ने इस बात पर फैसला किया कि हम अदालत को बताना चाहेंगे कि सिंध असेंबली इस मामले को हल करने के लिए नई कानून साजी के ऊपर काम कर रही है, और बेहतर ये होगा कि वो कानून साजी पहले हो जाए, उसके बाद आप बल्दियाती इंतखाबात कराएं। तो हम अदालत को आगाह करेंगे। अगर अदालत हमारी बात से इत्तफाक करेगी तो फिर हमें रिफॉर्म्स करने का अच्छा मौका मिल जाएगा।
अगर वो हमारी बात से इत्तेफाक नहीं करती तो जो शेड्यूल है गालिबन 26 जून को अंदरूनी सिंध में होने और 24 जुलाई को कराची और हैदराबाद डिवीजन के अंदर इंशाल्लाह होना है। तो एज पर शेड्यूल हम कमिटेड हैं, हम चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन चूंकि हम नहीं, ऑपोजिशन जमातें कह रही हैं कि आप पहले इस निज़ाम को दुरुस्त कर लें फिर इलेक्शन में जाएं। तो हमने कहा ठीक है जी, ये तो हमारी नेक नियत ही शो करती है कि हम ऑपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं, हम इसके ऊपर वाइडर पॉलिटिकल कंसेंसस अचीव करना चाहते हैं ताकि लोगों के मसाइल को सही अंदाज से हल किया जा सके। सर ये बताइएगा कि जितनी आपने कहा कि लास्ट मेयर की वजह से जो है ये प्रॉब्लम थी, अब वही लास्ट मेयर आपके इत्तेहादी भी हैं, तो ये करप्शन तो खैर चल रही है, सारी पार्टियां करती हैं, आप उसमें भी लोग हैं। कराची के लिए बिलावल के पास क्या प्लान है? बिलावल साहब के पास अगर आप चाइना से कोई कोलिशन करते हैं या कराची के लिए कोई प्रोजेक्ट्स कोई एक्सपर्टीज़ लेते हैं, आउटसोर्स करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को जैसे आप करते हैं, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं? क्योंकि कराची आप लोग अगर हैंडल नहीं कर पाते हैं, आउटसोर्सिंग के लिए कोई प्लान है? और दूसरा ये कि यहाँ पे भी कब्जा हो रहा है, इस वाले पार्क पे भी है, यहाँ पे भी है कि कब्जा माफिया बड़ा मुतहर्रिक है, तो कोई प्लान है आपके पास कोई ऐसा? मैं हमेशा हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ इल्जामात से गुरेज करता हूँ। मैंने मादी के मेयर के बारे में कुछ नहीं कहा, ना मैं कहना चाहता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे थे लोगों ने वो भी देखा। तो मैंने किसी की जात के बारे में कोई बात नहीं की। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बल्दियाती इदारे जो हैं वो सस्टेनेबल अंदाज से मसाइल को हल कर सके, हमें अपने आप को जो फिजिकल कलेक्शन है, हमारे जो लोकल टैक्सेस हैं, उसकी जो आमदनी है उसको बेहतर बनाना होगा, उसको फाल करना होगा। और बदकिस्मती के साथ मादी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने इस मामले को हल करने के लिए या अपनी टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक ऐसा निज़ाम आ जाए जिसके अंदर टैक्स कलेक्शन बेहतर हो सके। मैं तो केयर टेकर हूँ, मैं तो अभी चले जाऊँगा। अगला जो इलेक्टेड मेयर आएगा इंशाल्लाह, अगर उसको MUCT की मद में, म्यूनसिपल टैक्स की मद में बहुत सारे पैसे मिलेंगे तो उसके पास और फिस्कल स्पेस होगी कि वो लोगों की खिदमत कर सके और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। जहाँ तक हमने पार्क की बात की, डीसी साहब, ये पार्क की जो निशानदेही करें इसको देखने जरा टेकअप करें कि अगर कब्जा हो रहा है तो कब्जा माफिया